اگر تم زندگی میں کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہو، تمہارے کچھ خواب ہیں جنہیں تم پورا کرنا چاہتے ہو کہ تمہارا بھی ایک نام ہو، تمہاری بھی ایک پہچان ہو، تو اپنی زندگی میں یہ 2 اصول بنانا۔ پہلی بات یہ کہ اپنی بھینس کو پہاڑ سے گرا دو۔ ایک عقل مند بوڑھا آدمی سفر پر نکلا ہوا تھا، شام ہونے کو آئی تھی، اسے رات گزارنے کے لیے ایک ٹھکانہ چاہیے تھا۔ ایک بھلا آدمی اس سے ملا اور اسے گھر آنے کی دعوت دی۔ چلتے چلتے وہ ایک کھیت سے گزرے۔ کھیت کو دیکھ کر لگتا تھا کہ کھیت کا مالک کھیت پر کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ کھیت کے درمیان میں ہی اس بھلے آدمی کا گھر بنا ہوا تھا۔ اس آدمی کے گھر سے اس کی غربت ظاہر ہوتی تھی۔ بوڑھے آدمی نے پوچھا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کا کھیت بہت بڑا ہے، لیکن آپ نے اس میں کوئی فصل نہیں اگائی، تو آپ گزارا کیسے کرتے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ ہمارے پاس ایک بھینس ہے جو کافی دودھ دیتی ہے، کچھ ہم پی لیتے ہیں اور کچھ بیچ دیتے ہیں، اسی طرح ہمارے گھر کا گزارا چل رہا ہے۔ رات کو جب سب سونے کے لیے چلے گئے تو وہ بوڑھا آدمی اٹھا، اس نے اس بھینس کو کھولا اور پہاڑ سے گرا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ بھلا آدمی وہاں سے اٹھا تو اپنی بھینس کو دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ وہ بھینس ان کی کمائی کا واحد ذریعہ تھی۔ کافی دیر اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ اب وہ کیا کرے۔ پھر اس نے کھیتوں میں ہل چلانے کا فیصلہ کیا۔ ہل چلا کر اس نے بیج بو دیے۔ فصل بہت اچھی ہوئی اور وہ خوشحال ہو گیا۔ اس کی خوشحالی میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کی بھینس تھی۔ وہ بھینس کے دودھ سے ہی مطمئن تھا۔ وہ بھینس اس کا کمفرٹ زون تھی۔ جب بھینس نہیں رہی تو اس نے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، اسی طرح ہماری زندگیوں میں بھی ایک بھینس ہوتی ہے جو ہماری زندگی میں رکاوٹ بنی ہوتی ہے اور آگے بڑھنے سے روک رہی ہوتی ہے، جو ہمارا کمفرٹ زون ہوتی ہے۔ اس لیے آگے بڑھنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اپنی بھینس کو پہاڑ سے گراؤ اور اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلو۔ دوسرا اصول، زندگی میں آنے والی مشکلات کو اپرچونٹی بنانا سیکھ لیں۔ ہر مشکل کے اندر ایک موقع ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ دوستو، عقاب ہمیشہ تیز ہواؤں، طوفان کی تلاش میں رہتا ہے۔ جب کبھی تیز ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہ اس طوفان کی طرف سفر کرتا ہے جہاں باقی پرندے طوفان سے ڈرتے ہیں، وہ اپنی جان بچاتے ہیں اور گھونسلوں میں چھپ جاتے ہیں۔ دوستو، عقاب ہمیں سکھاتا ہے کہ راستے میں آنے والے پتھروں سے ٹکرا کر گرنے کی بجائے ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جائیں۔ ان پتھروں کو رکاوٹ سمجھنے کی بجائے ان کو اپنے لیے سیڑھیاں بنا لو۔ زندگی میں آنے والی مشکلوں کو اپرچونٹی بنانا سیکھ لیں۔ زندگی میں جو مشکلیں آتی ہیں یہ آپ کو کچھ سکھانے کے لیے آتی ہیں، آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آتی ہیں۔ اور دوستو، کامیاب شخص وہ ہے جو طوفان آنے سے پہلے ہی بندوبست کر کے رکھے، بارش ہونے سے پہلے ہی چھتری خرید لے۔ اکثر لوگ مشکل کے بارے تب سوچتے ہیں جب وہ مشکل ان کے سر پر آ جاتی ہے، پھر وہ بھاگ دوڑ شروع کرتے ہیں، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کسی کسان کو اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ایک ہیلپر چاہیے تھا، ایک مددگار چاہیے تھا۔ ایک دن ایک آدمی کام کی تلاش میں کسان کے پاس آیا۔ کسان نے پوچھا کہ کون سا کام تمہیں کرنا آتا ہے؟ کیا خوبی ہے تمہارے اندر کی جس وجہ سے میں تمہیں اپنے پاس ایز اے ورکر رکھوں، ایز اے ہیلپر رکھوں؟ اس آدمی نے بڑا عجیب جواب دیا، جب بارش آئے گی، طوفان آئے گا تو میں آرام سے سو سکتا ہوں۔ اب کسان کو اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کسان کو اس کی یہ بات بہت عجیب لگی کہ جب طوفان آئے گا میں سکون سے سو سکتا ہوں۔ کسان کو بات کی سمجھ نہیں آئی، لیکن اس نے اس آدمی کی عجیب بات کی وجہ سے اسے نوکری پر رکھ لیا۔ اب دونوں نے مل کر کھیت پر کام کرنا شروع کر دیا۔ فصل اچھی ہونے لگی۔ ایک دن کسان اپنے کمرے میں سویا ہوا تھا کہ تیز ہوا کی وجہ سے اس کے کمرے کی کھڑکیاں بجنے لگیں۔ اس کی آنکھ کھل گئی، باہر بہت شدید طوفان آیا ہوا تھا۔ کسان بھاگا بھاگا اپنے ہیلپر کے کمرے میں گیا کہ اس کے ساتھ مل کر اپنے مویشیوں کو، اپنے کھیت کو سنبھالے۔ وہ آدمی جو اس کا ہیلپر تھا وہ آرام سے سویا ہوا تھا۔ اس نے اس طوفان کی وجہ سے بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ کسان نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ اٹھو، باہر طوفان آیا ہوا ہے، فصل کو سنبھالو، مویشیوں کو سنبھالو۔ تو وہ ہیلپر بولا،
جاؤ جا کر آرام سے سو جاؤ، میں نے سارا کام پہلے ہی کر کے رکھا ہوا ہے، سب کچھ سنبھالا ہوا ہے، ہر چیز محفوظ ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ مصیبت آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کر کے رکھو۔ بارش کا موسم شروع ہونے سے پہلے ہی چھتری خرید لو، نہ کہ جب مصیبت سر پر پڑ جائے تب تیاری شروع کرو۔ اور ہمیشہ زندگی میں کچھ نہ کچھ کرو، ہمیشہ کوئی ایسا اچھا کام کرو جس کی وجہ سے دنیا آپ کو یاد رکھے۔